اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہ ہمیں تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا ہے جو مرضی کرتے رہو، جس طرح جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بیٹھتا ہے، وہی کام ہے، کوئی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقصد دیا ہے کہ اس مقصد کے تحت اس نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اس مقصد کے تحت اس نے زندگی گزارنی ہے، اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد، ان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں گی، یہ جو ہے ہمارے احکامات کو پورا کریں گی، تو یہ ڈیوٹی لگی ہے۔ اب دنیا کے اندر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی کہ جو دل کے اندر آیا کر دیا، جس کا دل چاہا بس کر دیا، نہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے محبوب کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر جو ہے ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوگا، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ آج ہم اس مقصد کو خود ہی پورا نہیں کر رہے، ہم جو ہے عبادت اور کیا کریں، ہماری ذمہ جو ضروری چیز ہے کہ وہ بالکل معاف نہیں ہے، وہ کسی حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ نماز جیسا اہم حکم، ہم اس کی بھی پابندی نہیں کرتے، اس کو بھی پورا نہیں کرتے، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جو ہے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اب باپ بیٹھا ہے آرام سے سویا پڑے، اذان سن رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اب باپ خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا تو اپنے بچوں کو کیسے کہے گا، اپنے ماتحتوں کو کیسے کہے گا کہ تو نماز کے لیے پڑھ۔ آج ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ آج ہمارا بچہ سکول نہ جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج تو سکول نہیں گیا، تو اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، اگر زیادہ جو ہے تنگ کرے سکول نہ جائے تو اس کو تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، ہم فیس بھر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا آگے مستقبل بننا ہے، ہمارا بس یہی مستقبل ہے۔ ہماری سوچ ادھوری ہے، ہماری سوچ جو ہے کم ہے کہ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے۔ آگے کے مناظر، آگے کے حالات، آگے کی نعمتیں جو ملنے والی ہیں وہاں تک ہماری سوچ نہیں ہے۔ اگر وہاں تک ہماری سوچ ہوتی تو ہم صرف سکول تک اپنے بچے کو محدود نہ کرتے کہ ہمارا بچہ پڑھ کے انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ہمیں بٹھا کے کھلائے گا، خود اچھی زندگی گزارے گا۔ اس دنیا کی زندگی تک تو ہماری سوچ ہے کہ جو عارضی زندگی ہے، آگے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، وہاں تک ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری نظر نہیں جاتی کہ ہماری نظر بھی کمزور، ہماری عقل بھی کمزور۔ تو ہم سوچ کو آگے بڑھائیں کہ اگر ہماری سوچ آگے ہوتی تو ہم جو ہے سکول پر جس طرح ڈانٹتے ہیں، اس طرح اگر نماز ہمارا بچہ نہ پڑھتا تو ہم ڈانٹتے کہ تو نے کس طرح نقصان کر دیا ہے، کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، اپنا بھی نقصان کیا ہے، ہمارا بھی نقصان کیا، نماز کو چھوڑ دیا ہے، اتنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو تو نے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ کلکم رائن، کہ ہر ایک تم میں سے رائی ہے، ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے، ہر ایک تم میں سے جو ہے نگران ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ جو اس کو اللہ نے نگرانی عطا کی ہے، سرداری عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے، تو اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو تو نے سیدھے راستے پر لگایا تھا، ان کو تو نے نماز کا کہا تھا، ان کو تو نے استاد ہے، استاد سے پوچھا جائے گا کہ شاگردوں سے تو نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ باپ ہے، باپ سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کو کہا تھا نماز کا، اولاد کو کہا تھا نماز کی پابندی کرنے کا۔ اگر کوئی بھی ہے، جو بھی اللہ رب العزت نے جس کو سرداری عطا کی ہے، کوئی بڑا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو نماز کی پابندی کا کہا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہم جو ہے خود بھی نماز نہیں پڑھتے، باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو بچوں کو کیا کہے گا، استاد خود نماز نہیں پڑھتا تو شاگردوں کو کیا کہے گا، سربراہ خود نماز نہیں پڑھتا تو ماتحتوں کو کیا کہے گا؟ تو جب خود نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیسے کہیں گے، دوسرے ہماری بات کو کیسے مانیں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند کریں۔ کمال کی بات ہے، مصطفیٰ پاک سرزمین پارٹی کے جو سربراہ ہیں مصطفیٰ کمال، اس نے بہت ہی کمال کر دیا ہے، کمال کا بندہ ہے، بڑا دل خوش کر دیا ہے۔ اس نے بھرے مجمع کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر آگے مجمع بیٹھا ہے،
پارٹی کا سربراہ ہے، بڑا ہے، اس نے بڑا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، دل خوش کر دیا ہے اس بندے نے بڑے مجمع کے اندر اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ جو ہے تم میرے ماتحت ہو، تم میری بات کو نہیں مانتے، اگر میری بات کو مانتے تو میری بات پر عمل کرتے۔ میں تمہیں کتنے دنوں سے نماز کا کہہ رہا تھا، میں نے بار بار کہا تھا تم میرے پاس جس کو بھی لے کے آتے ہو اب میری بات کان کھن کے سنو۔ مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ میری بات سن لو، جس کو میرے پاس لے کے آ رہے ہو، میری پارٹی کا رکن بنانے کے لیے، میرے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے لے کے آ رہے ہو، شمولیت کے لیے لے کے آ رہے ہو، سب سے پہلے اس کو اس بات پر پابند کرو کہ وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ اس سے پوچھو نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو اس سے پوچھو، عہد کرے، وعدہ کرے کہ نماز کی پابندی کرے گا۔ اگر وہ نماز کی پابندی کرے تو میرے پاس لے آؤ، اگر نماز کی پابندی نہیں کر سکتا تو پھر میرے پاس نہیں لے آؤ، اس کی شمولیت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمال کر دیا۔ ایسا ہونا چاہیے رہبر، ایسا ہونا چاہیے سربراہ کہ جو اپنے ماتحتوں کو اس طرح ڈانٹے۔ کہنے لگے کہ اگر آج کے بعد میرا اعلان سن لو، کیا بات ہے، مجمع کے اندر سب کے سامنے اعلانیہ طور پر کہا ہے کہ آج کے بعد سن لو، میری پارٹی کا فیصلہ ہے، میں بطور سربراہ کے کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی کا آج کے بعد وہی رکن ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا، جو جس مسلک کا ہے میری پارٹی کے اندر ہے، اپنے مسلک کے اندر اپنے طریقے کے مطابق اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو میری پارٹی کا رکن ہوگا، میری پارٹی کا جو ہے وہ کارکن ہوگا۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا تو میری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ میری پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا۔ تو کہنا آگے بڑی عجیب بات کی، کمال کر دیے اس نے، بندے نے دل خوش کر دیا۔ لگا کہ اگر آپ کہو کہ ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی تو اگر میری پارٹی کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو سارے دامن جھاڑو، سارے کہو کہ ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی لہذا ہم آپ کی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے، کہنے لگا مجھے رتی بھر بھی پرواہ نہیں ہے، تم سارے چلے جاؤ، لیکن میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ مجھے اپنی موت نظر آتی ہے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تیرے ماتحت ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو نے ان کو نماز کا کہا تھا کسی دن؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے تو میرے ماتحت نہ ہو، میری پارٹی کا حصہ نہ بنو۔ میری پارٹی کا حصہ وہی ہوگا جو نماز کا پابند ہوگا۔ تو اگر آج ہر سربراہ یہی کام کر لے، اپنے ماتحتوں کو اس طرح نماز کی پابندی کا کہے، جو باپ ہے اپنی اولاد کو اس طرح کہے، جو شاگرد ہے اپنی اولاد، جو استاد ہے اپنے شاگردوں کو اس طرح کہے، جو سربراہ ہے اپنے ماتحتوں کو اس طرح کہے، تو سارا مجمع، سارا معاشرہ نمازی بن جائے گا۔ آج جب سربراہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کیسے کہیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو سربراہ ہیں سب سے پہلے وہ نماز کی پابندی کریں، پھر ماتحتوں کو پابند کریں کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔